تھے اور ان کی پیدائش 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ صبح کا وقت تھا جس وقت فجر کی نماز ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 570 برس گزرنے کے بعد 571ویں برس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس سال اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا کوئی بہت بڑا خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ بہت بڑا ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جسے اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ غیر اسلامی تاریخ بھی آج تک یاد رکھتی ہے، جس واقعے کو ہم اصحاب فیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اصحاب فیل کون تھے؟ اصحاب فیل ایک بہت بڑے لشکر کا نام تھا۔ حبشہ کے بادشاہ کا ابرہہ نام کا ایک گورنر تھا جس نے سوچا کہ معاذ اللہ اگر کعبے کو منہدم کر دیا جائے تو اس کے یہاں کا نقلی کعبہ آباد ہو جو اس نے صنعاء یمن میں بنایا تھا۔ آخر اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ، اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ نمودار ہوا اور اس کی پوری کی پوری فوج کو اور اس کی پوری کی پوری لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اس کی پوری کی پوری فوج اور اس کے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس میں ہزاروں ہاتھی تھے اور لاکھوں کی تعداد میں انسان تھے۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد جب ابرہہ نے یہ سوچا کہ معاذ اللہ کعبے کو بھی منہدم کر دیا جائے، جب وہ کعبے کی طرف بڑھا تو اس کی تمام کی تمام فوج اور تمام کے تمام لشکر نے کعبے کو منہدم کرنے کی اور اپنا ایک بھی قدم نہ بڑھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب نازل ہو گیا۔ اس پورے واقعے میں ایک شخص بھی تاریخ میں بہت زیادہ، اس پورے واقعے میں آپ کو ایک شخص بھی اس پورے واقعے میں آپ کو ایک شخص کا نام اور بھی ملتا ہے جس کا نام ابو رغال ہے، جس کی قبر پر لوگ آج بھی پتھر پھینکتے ہیں۔ آخر اس کی قبر پر لوگ آج بھی کیوں پتھر پھینکتے ہیں؟ اس شخص نے جو ابرہہ نام کا گورنر تھا اسے مکہ شہر کا بہترین اور اچھا راستہ بتایا تھا، اور اس نے اپنی شہر سے غداری کی تھی، اور اس نے بہت ساری رشوت لے کر معاذ اللہ کعبے کو منہدم کرانے میں ان کی مدد کی تھی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو آخر کس صورت میں عذاب آیا تھا؟ عذاب اتنی بھیانک صورت میں آیا تھا کہ دنیا کے انسان تو انسان، حیوان بھی اگر اس بات کو سنے تو شاید یقین نہ کریں۔ بہت چھوٹے چھوٹے سے پرندوں نے ان کی اتنی بڑی فوج کو ہلاک کر دیا جس کو سننا اور سن کر یقین کرنا ناممکن سا لگتا ہے، لیکن نہیں، یہ بات یقیناً سچ ہے۔ ابابیل نام کی چھوٹی چھوٹی سی چڑیوں نے اپنی چونچوں میں بہت چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں لے کر جب اس لشکر پر پھینکنی شروع کی تو وہ سارے کا سارا لشکر مٹی میں ہلاک ہو گیا، اور جو گورنر ابرہہ تھا، جو ابرہہ نام کا گورنر تھا، وہ بھی ان چڑیوں کے ذریعے ہی مر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا عذاب عطا فرمایا۔ ابرہہ نام کا گورنر یوں ہی آسانی سے نہیں مر گیا، بلکہ اسے صنعاء یمن لے گئے اور وہاں وہ گل گل کر انگلی انگلی ہو کر مرا۔ آئیے چلتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے اس دنیا میں تشریف لانے سے
چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے یا چند وقت پہلے ان کے قبیلے والوں میں سے یا ان کے گھر خاندان والوں میں سے کوئی بہت عجیب چیز دکھائی دی تھی۔ جی ہاں، اللہ کے نبی کی والدہ ماجدہ آمنہ کو اللہ کے نبی کی پیدائش سے چند وقت پہلے ہی ایک بہت بڑی روشنی دکھائی دی۔ اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی ایک بہت بڑی روشنی دکھائی دی، جو روشنی مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ جو روشنی مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ نے یہ دیکھا کہ یہ روشنی کیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی والدہ کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا کوئی عام انسان نہیں ہے، شاید یہ پوری دنیا کا سردار ہے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو ایک آگ 1000 سال سے برابر جل رہی تھی، ایک آتش کدہ میں برابر جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی۔ تو یہ بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی کے تشریف لانے سے کچھ پہلے نمودار ہوئیں اور کچھ بعد میں نمودار ہوئیں۔ باقی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ سب نشانیاں اللہ کے نبی کی خیر و برکت سے ہی ہوئی تھیں۔ آج ہم اپنی بات کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور کل ہم آپ کو اللہ کے نبی کی پرورش کے بارے میں درس دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اسلام کی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔